الحمدللہ ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، سلسلہ سوالات کے جوابات کی قسط نمبر 3 میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلی 2 قسطیں بھی اپلوڈ ہیں ہمارے چینل پہ، تیسری قسط جو ہے اس کا وقت اللہ نے آج میسر کیا تو جناب کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ کچھ چند دوستوں کے سوال آئے تھے میرے پاس، تو ان کا جواب اس صورت میں دینا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اس میں مسئلے ایسے ہیں کہ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے آ کے دیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے باعث اعتماد بات ہوگی اور باعث دلیل ہوگی کہ ہم لوگوں کو بھی دکھا سکیں گے اور سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے سلسلہ سوالات شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس پہلا سوال، چونکہ میرے واٹس ایپ پہ سوال موصول ہوتے ہیں، کچھ ان نون نمبر سے آتے ہیں جو محفوظ نہیں ہوتے اور کچھ جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو نام بھیج دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ میں بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، یہ سامنے ابھی آپ کو سکرین کے نیچے شو ہو رہا ہوگا، تو آپ جب بھی واٹس ایپ نمبر پہ اپنا سوال بھیجیں تو یقیناً اپنا نام اور اپنا پتہ ضرور بتایا کریں۔ تو پہلا سوال میرے پاس جو آیا یہ تھا تو کسی نامعلوم صاحب کا ہی، انہوں نے یہ سوال پیش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے تو کچھ بعض جو مولوی صاحبان بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جا سکتا۔ تو ایسا کہنا، کیا ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں جس نے خودکشی کی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے لحاظ سے نا۔ تو اس کا آسان اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو بندہ بھی خودکشی کرے گا، اگرچہ خودکشی کرنا فعل حرام ہے، لیکن ایسے بندے کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ حضور سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی فریقہ ہے، سید اعلی حضرت نے اس میں یہ مسئلہ بالکل اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ کے حوالے سے جو ہے رد مختار کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ اس میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ قصداً اگر خودکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے تو ایسے بندے کی فرمایا نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی یہ بے بنیاد ہے۔ دوسرا سوال ہے، سائل ہے محمد عبداللہ صاحب، نام تو انہوں نے لکھا ہے لیکن جگہ کا انہوں نے بھی لکھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حقہ اور سگریٹ کا شرعی حکم کیا ہے، بیان فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ محمد عبداللہ صاحب کا یہ جو سوال ہے کہ سگریٹ اور حقہ کا شرعی حکم کیا ہے، سگریٹ اور حقہ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یقیناً اس میں کئی کافی مضر جو ہیں اثرات پائے جاتے ہیں اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں، یہ فعل مباح ہے، نہ پینے سے ثواب ہے نہ پینے سے گناہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کی بات کر رہا ہے تو اس درمیان اگر وہ حقہ اور سگریٹ پیتا ہے تو یقیناً یہ آداب کے خلاف کرے گا، اس وقت نہیں پینی چاہیے۔ صحت کے اعتبار سے منع فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحبان یا حکماء حضرات، لیکن یہ حقہ جو ہے پیا جا سکتا ہے، سگریٹ بھی پی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی مباح جو کراہت وغیرہ ہے وہ شامل نہیں ہے، فعل مباح ہے، اس سے زیادہ اور بھی کچھ نہیں ہے، حکم نہیں لگے گا شرعی اس کے اوپر۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، بچوں کے سر پر لٹ رکھنا کیسا ہے؟ اس صاحب نے بھی اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ تو یہ ایک عموماً ہوتا ہے، گاؤں کے اندر رواج ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو پیر صاحب کی نسبت دے کے یا حضور غوث پاک کی نسبت دے کے، حضور معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت دے کے یا کسی اللہ کے فقیر کی نسبت دے کے یہ کہنا کہ یہ بال کچھ سر پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں کہ لمبی سی لٹ نما بن جاتی ہے، لمبا سا بال بن جاتا ہے، چوٹیا بھی جسے کہتے ہیں، لمبی سی چوٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ رکھنا کسی پیر کی نسبت کے لحاظ سے یہ کیسا ہے؟ تو شرعاً یہ بدعت ہے، یہ بالکل بے اصل بے بنیاد اور جہالت کی رسمیں ہیں، ایسا کرنا بالکل بھی شرعاً جائز نہیں۔ اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً انہوں نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا اور بغیر شریعت کے جانے انہوں نے یہ عمل کیا، ایسا عمل کرنا بالکل درست نہیں، یہ بدعت ہے اور اس کو ہم کبھی بھی جو ہے افعال صحیحہ میں شامل نہیں کریں گے۔ چوتھا اگلا سوال میرے پاس محمد ندیم صاحب ہیں، سائل پاک پتن شریف سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو بندہ فقہ کا منکر ہو اس کے لیے کیا حکم ہے
ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس قرآن و حدیث مانتا ہوں، یہ فقہ کو ماننا یہ کیا، یہ شرک وغیرہ ہے، لہٰذا میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے تو حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ فقہ کا انکار کرتا ہے تو فرمایا وہ شیطان ہے۔ آپ سے پھر سوال کیا گیا حضور وہ کیسے شیطان ہے؟ تو فرمایا اس لحاظ سے شیطان ہے کہ اختلافی مسئلے جو ہیں وہ فقہ میں موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، تو اب ان کا حال وہ کیسے کرے گا اگر وہ فقہ کا منکر ہے؟ آگے پھر سید اعلیٰ حضرت نے ایک مثال لکھی اور بڑا پیارا جواب دیا آپ نے۔ وہ جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کتا کھانا حرام ہے۔ اب کتا کھانے کا جو ثبوت ہے، یعنی اس کے جو حرمت کا ثبوت ہے، اس کو حرام کرنے کی جو دلیل ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب اس کا اگر ثبوت ملتا ہے تو فقہ کی کتابوں میں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اس کو تو چاہیے پھر کتا کھایا کرے، کیونکہ حدیث و قرآن میں تو اس کو حرام نہیں لکھا گیا، فقہ والوں نے اس کو حرام لکھا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بندہ یہ اصرار کرتا ہے کہ میں فقہ کو نہیں مانتا، تو پھر جو قرآن میں 4 چیزیں حرام ہیں جو ہے حرام شمار کی گئی ہیں، تو ان کے علاوہ یہ تو 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو باقی ہزاروں چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان کا اب اگر ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر ماننا بھی نہیں چاہیے کہ یہ حرام ہے، پھر وہ تو کھا لینی چاہیے کیونکہ وہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں فقہ میں ہیں، اگر فقہ کا منکر بنے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہے اور شیطان ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے۔ 5واں سوال آگے میرے پاس ہے، محمد بلال حیدر صاحب ضلع جھنگ کی سرزمین سے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ تو عورت کا قبرستان جانا شرعاً بالکل جائز نہیں، ناجائز ہے، عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح یہ سوال ہوا تاتار خانیہ میں امام قاضی کے حوالے سے، یہ بات بالکل بڑی واضح لکھی گئی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کیا عورت کا قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نہ پوچھا کرو کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ فرمایا یہ پوچھا کرو اس پہ لعنت کتنی برستی ہے۔ فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے، جب قبرستان کسی کی قبر پہ پہنچے گی اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار بھی ہے تو فرمایا صاحب قبر کی روح کی طرف سے بھی اس پہ لعنت پڑتی ہے۔ تو عورت کا قبرستان جانا بالکل روا اور جائز نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ آگے ہے سوال اماد الدین صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا عقیقہ 7 دن میں کرنا ضروری ہے؟ اگر 7 دن کے بعد کیا تو کیا ہوگا یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 7 دن کے بعد کیا تو وہ صدقہ ہوگا، 7 دن تک جو ہے عقیقہ اس کے بعد نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جواب عنایت فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ تو امام الدین صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے، سننے والے سامعین کو بتانے چاہتے ہیں، دن کے اندر یا 7ویں دن کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون طریقہ ہے۔ بزرگان دین کا بزرگوں کا یہ طریقہ اور شعار رہا ہے کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ حسب توفیق بعد میں کرتا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال، 100 سال بعد بھی کرتا ہے، اگر بندہ زندہ ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ بھی عقیقہ ہی شمار ہوگا۔ اس میں یہ کہہ دینا کہ وہ صدقہ ہے تو یہ روا نہیں ہے، بالکل عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور عقیقے کے حصے کے حوالے سے یہ ہے کہ لڑکی کے نام پہ ایک حصہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا جانور کر دیا یا بڑے جانور میں ایک حصہ شامل کر لیا۔ بچے کے لیے 2 ہیں کہ 2 چھوٹے جانور یا بڑا ہو تو 2 حصے۔ اگر کوئی بندہ 2 کی گنجائش نہیں رکھتا، 1 کی گنجائش رکھتا ہے تو وہ اگر 1 بھی کر لیتا ہے عقیقہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ لڑکے کے لیے 2 حصے نہیں کیے تو عقیقہ نہیں ہوگا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ کوئی روا ہے، یہ نامناسب جملہ ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ نے اس بات پہ واضح طور پہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عبد الرحمن صاحب لاہور سے، انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا کہ یہ کہہ دینا کہ آج فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو اس لیے یہ کام نہیں ہوا، جیسا آج کل ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں نے صبح اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس وجہ سے میرا فلاں کام میں کرنے جا رہا تھا، میرا کوئی کام تھا، کسی سے کچھ لینا تھا، کوئی مسائل حل کروانا تھا تو وہ نہیں ہوا، تو کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ ایسا کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس نے بے اصل بات کی ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی کوئی بات کا بھی نہ ثبوت ہے نہ کوئی جواز ہے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک ملتی ہے، حدیث پاک میں یہ ہے کہ بدشگون کرنا، یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت اور کوئی وجود نہیں ہے۔ جس وہ حدیث پاک ہے نا جس میں لا عدو ولا طیرۃ ولا سفرۃ کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ یہ بدشگن بھی نہیں ہوتا، یہ بدشگن ہوتا ہے یہ کہنا کہ فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ ہو گیا، فلاں کی نحوست کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ گناہوں کی نحوست اور بات ہوتی ہے، کسی بندے کی نحوست کی وجہ سے اپنا کام رک جانا یہ کوئی روا نہیں ہے، اس طرح نہ ہی کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ اگلا سوال بڑا پیارا انہوں نے کیا، یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے، یہ کرنے والے محمد عثمان صاحب ہے، کوٹلی آزاد کشمیر سے، پاکستان کا آزاد کشمیر جو ہے وہاں کوٹلی سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا موبائل فون کے ذریعہ سے نکاح ہو جاتا ہے؟ مثلا بندہ بیرون ملک ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیسے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ السائل محمد عثمان، کوٹلی آزاد کشمیر پاکستان۔ پہلی بات یہ ہے کہ فون پہ نکاح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے کہ فون کے ذریعے نکاح کے لیے دونوں فریقین کا ایک مجلس میں جمع ہونا ضروری ہے، دونوں فریقین ایک مجلس میں ہوں، موجود ہوں، اکٹھے ہوں، ایک جگہ پہ بیٹھنا، اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اب اگلی صورت یہ ہے کہ پھر جب موبائل فون پہ ایک فریق کہیں بیٹھا ہے دوسرا کہیں بیٹھا ہے تو اب تو نکاح ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جی۔ اب چونکہ فریق الگ الگ ہے تو اب اس کا رستہ کیا ہے؟ تو اس کا آسان سا رستہ یہ ہے، آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بیرون ملک ہے، سعودیہ عرب بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، لڑکی پاکستان میں ہے یا لڑکا پاکستان میں ہے، لڑکی بیٹھا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ فون کر کے ایک فریق دوسرے فریق کی طرف سے اپنا وکیل منتخب کر دے گا۔ مثال کے طور پہ لڑکی کے پاس والے جو بیٹھے ہیں ان میں سے لڑکا کہہ دے گا کہ میں نے اب فلاں بندے کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ جب وہ وکیل مقرر ہو جائے گا، وکیل ایجاب و قبول کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ شرعاً ایسے نکاح کرنا بالکل درست ہے، وکیل منتخب کر کے اس میں بالکل روا ہے، جائز ہے وکیل کا منتخب کر دینا۔ اس میں اگر وہ دوسرا فریق موجود نہیں بھی ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق دے۔ مزید سوالات کے لیے ہمارا نمبر نیچے یہ دے دیا گیا ہے ویڈیو میں، تو آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج کے جو انشاءاللہ تعالی ہم سے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہر وقت مسجد مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔